السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس بہار شریعت میں زکوٰۃ کا بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے میں نے آیات کریمہ اور احادیث کریمہ اس سلسلے میں پیش کی تھی۔ آج چند مسائل فقہیہ بیان کروں گا بہار شریعت کی روشنی میں۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال کا ایک حصہ، جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکالی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال کا وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ نکال کر اور مسلمان فقیر کو اس کا مالک بنا دینا، اور پھر وہ فقیر جو ہے وہ نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کو مالک بنا دے، پیسہ دے دے اور پھر اس سے نفع بھی اٹھاتا رہے، کام لیتا رہے اس کے بدلے میں، نہیں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق، اور زکوٰۃ کی ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ کہ اگر بادشاہی اسلام ہو تو وہ قتل کا حکم دے گا اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو، اور زکوٰۃ تو کوئی ادا کرتا ہے لیکن تاخیر کرتا ہے تو بغیر عذر شرعی، بلا عذر شرعی تاخیر کرنے والا گنہگار مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی مال کسی کو مباح کر دینا، تو مباح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ کھانا کھلایا ہے، اس کو کھانے کا مالک نہیں بنایا ہے کہ لو یہ تمہارا ہے، تم چاہو تو کھاؤ یا گھر لے جاؤ یا کسی کو بھی کھلاؤ، نہیں، بلکہ بس اس کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے کھانے کے لیے، تو یہ مباح کرنا ہوا، مالک بنانا نہیں ہوا۔ تو فقیر کو اگر زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کہ مالک کر دینا یہاں پہ پایا نہیں گیا۔ ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے تو کھائے یا لے جائے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی، یعنی یہ مالک بنانا ہو گیا۔ یوں ہی زکوٰۃ کی نیت سے فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی یہ مالک بنا دینا ہوگا۔ زکوٰۃ دے دیا کہ کپڑا دے دیا، یہ تمہارا ہے، لو پہنو، تم اس کو یوز کرو، استعمال کرو، اب تمہارے یہ، تم اس کے مالک ہو، تو یہ مالک بنا دینا ہو گیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے مکان رہنے کو دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہیں دیا بلکہ منفعت کا مالک کیا، یعنی رہنے کے لیے مکان دے دیا کہ یہ مکان تو میرے ہی نام پہ، میرا ہی ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، لیکن تم رہو، تو یہ رہنے کے لیے دینا، تو اس نے جو ہے وہ مکان کا اور کسی چیز کا مالک تو نہیں بنایا، بلکہ صرف بس اس سے نفع اٹھا سکتے ہو تم، کہ بھئی ہاں تم رہو، مکان سے نفع اٹھاؤ، لیکن تم رہ نہیں سکتے، تم اس کے مالک نہیں ہو، تو مالک بنانا نہیں پایا گیا، تو اس وجہ سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔
مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ ادا نہ ہوگی، یعنی ایسا نہ ہو ایسے کو زکوٰۃ نہ دے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو، وہ دھوکہ کھا جائے۔ مثال کے طور پہ نہایت چھوٹا بچہ ہے یا پاگل ہے کوئی تو اس کو دینا، اور اگر بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وصی یا جس کی نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ تو جتنے زمانے تک کافر تھا تو کفر کے زمانے کی بھی تو زکوٰۃ ادا کر، پچھلے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کر جب تک کہ تو کافر تھا۔ نہیں، کفر کے زمانے کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا تو اسلام کے زمانے میں جو زکوٰۃ نہیں دی تھی وہ ساقط ہو گئی۔ کافر دارالحرب میں مسلمان ہوا اور وہیں چند برس تک اقامت کی، پھر دارالاسلام میں آیا، اگر اس کو معلوم تھا کہ مالدار مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس زمانے کی زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں، اور اگر دارالاسلام میں مسلمان ہوا اور چند سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ کہتا ہو کہ مجھے فرضیت زکوٰۃ کا علم نہیں، کہ دارالاسلام میں جہل عذر نہیں۔ یعنی یہ مسئلہ جو ہے وہ پرانے زمانے سے متعلق ہو سکتا ہے، اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ عذر یہ رکھے کہ بھئی میں تو امریکہ میں رہتا ہوں تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دارالحرب میں اگر کوئی مسلمان ہوا، جیسے کہ امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یہ دارالحرب ہے، یعنی جہاں پر کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہوئی تو وہ دارالحرب ہے، تو وہاں پہ کوئی مسلمان ہوا، اب چند سال تک وہاں پہ رہا اور پھر وہ وہاں سے انڈیا آ گیا، یعنی یہ انڈیا دارالاسلام ہے، ہندوستان آ گیا۔ اب ہندوستان آنے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ معلوم ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اب اس وجہ سے اس کی بات مان لی جائے گی، اور گزشتہ دارالحرب میں جب تک تھا تو ان سالوں کی زکوٰۃ جو ہے، اتنے سالوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر دارالاسلام میں ہی تھا کوئی اور اب کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ عذر نہیں ہے۔ دارالاسلام میں جاہل ہونا، نامعلوم ہونا عذر نہیں ہے۔ تو پہلی شرط زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی کوئی بالغ ہے تو اسی پر زکوٰۃ واجب ہے اور نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور جنون یعنی پاگل پن اگر پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر سال کے اول آخر میں افاقہ ہوتا ہے، یعنی سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، اگرچہ باقی زمانے میں وہ پاگل پن میں ہی گزرتا ہے تو بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی شروع میں اور آخر میں اگر اچھا ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جنون اگر اصلی ہو، یعنی پاگل پن اگر اصلی ہو، یعنی جنون ہی کی حالت میں وہ بالغ ہوا تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا، یعنی اب دیکھا جائے گا کہ یہ پاگل پن اس کا کب ختم ہوا، تو جب ختم ہوگا ہوش میں آ جائے گا تو وہاں سے اس کے سال کو کاؤنٹ کریں گے۔ یوں ہی اگر عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ تو اس زمانے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں لوگ آزاد ہی ہیں، اب غلام اور باندی وغیرہ ہے نہیں، تو آزاد پر زکوٰۃ فرض۔ پانچویں شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، یعنی اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط ہے پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو، اس پہ قابض بھی ہو، یہ بھی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ یہ 6 شرطیں بیان کی گئی۔ جو مال گم گیا
یا دریا میں گر گیا، یا کسی نے غصب کر لیا، چھین لیا، یا اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں، یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا، یا کسی انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے، یا مدیون نے دین سے انکار کر دیا، یعنی کسی کو قرض دیا تھا، اب وہ قرض لوٹانے سے اس نے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے کہ بھئی میں نے قرض اس کو دیا تھا، کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور وہ انکار کر دیا، تو پھر تو اب اس طریقے سے ہوا اور بعد میں یہ مال اس کو واپس مل گئے، تو جب تک نہ ملے تھے اس زمانے کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ یعنی مال اگر گم گیا تو اب کئی سالوں تک ایسے ہی گما رہا، اچانک مل گیا، تو اب یہ گزشتہ اتنے سالوں میں جو مال گما ہوا تھا تو ان سالوں کی زکوٰۃ، اتنے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے کسی نے چھین لیا تھا اور چھیننے والا کون ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، اس پر گواہ بھی نہیں تھے کہ اس نے چھینا ہے، اور اس کو یقین تھا کہ اب مجھے یہ مال نہیں ملے گا میرا، لیکن کچھ سالوں کے بعد مل گیا، تو اب یہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کو قرض دیا، اب قرض خواہ نے جب قرض مانگا تو مقروض جو ہے یعنی جسے قرض دیا تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، کیا ثبوت ہے، میں تو تم سے لیا ہی نہیں ہوں، اور اس طریقے سے کئی سال گزر گئے۔ اب بعد میں اسے جو ہے وہ خوف الہی، خشیت الہی اس کے دل میں آئے اور اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی اور پھر پیسہ لوٹا دیا، تو اب یہ گزشتہ یہ اتنے برس کی زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں ہوگی۔ اگر دین ایسے پر ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے مگر ادا میں دیر کرتا ہے، یعنی اگر قرض ہے ایسے پر ہے جو اقرار تو کرتا ہے کہ ہاں جو ہے وہ تمہارا قرض ہے میرے اوپر، مگر وہ قرض کو ادا کرنے میں دیر کرتا ہے، یا نادار ہے یعنی ابھی وہ اتنا رکھتا ہی نہیں، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی قرض ادا کر سکے، یا قاضی کے ہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا، یا وہ منکر ہے مگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں، تو جب مال ملے گا سالہائے گزشتہ کی بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جو گزشتہ سال جتنے سال اس نے زکوٰۃ ان مالوں کی ادا نہیں کی تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہوگی۔ غصب کیے ہوئے کی زکوٰۃ غاصب پر واجب نہیں کہ یہ اس کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر یہ واجب ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس دے، اور اگر غاصب نے اس مال کو اپنے مال میں ملا دیا، خلط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہو، اور اس کا اپنا مال بقدر نصاب ہے تو مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک نے دوسرے کے مثال کے طور پہ 1000 روپے غصب کر لیے، چھین لیے، پھر وہی روپے اس سے کسی اور نے یعنی کسی شخص نے 1000 روپے غصب کر لیے، پھر وہی روپے اس سے کسی اور نے غصب کر کے اور پھر خرچ کر ڈالے، اور ان دونوں غاصبوں کے پاس 1000 روپے اپنے ملک کے بھی ہیں، تو غاصب اول پر زکوٰۃ واجب ہے اور دوسرے پر نہیں ہے۔ شیء مرہون کی زکوٰۃ نہ مرتہن پر ہے نہ راہن پر۔ شیء مرہون یعنی جو چیز گروی رکھی گئی ہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہ مرتہن پر ہے، یعنی جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور نہ راہن پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی گروی جو رکھنے والا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو گروی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ تو مرتہن تو مالک ہی نہیں ہے، یعنی جس کے پاس وہ گروی چیز رکھی گئی ہے تو وہ تو مالک ہی نہیں ہے، اور راہن یعنی جو گروی رکھنے والا ہے تو راہن کی ملک تام نہیں ہے، یعنی اس کے پاس مکمل طور پہ جو ہے ملکیت نہیں ہے اس کی، کہ اس کے قبضے میں نہیں ہے نا، ابھی اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور رہن کے بعد چھڑانے کے بعد ان برسوں کی بھی زکوٰۃ واجب اس پہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب چھڑا لے تو پچھلے برسوں کی بھی زکوٰۃ اس پہ واجب ہوگی، نہیں۔ جو مال تجارت کے لیے خریدا
اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضے کے قبل مشتری پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور قبضے کے بعد اس سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 6 شرطیں بیان ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جو ہے وہ اور بھی چند شرطیں، 7ویں شرط جیسے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اور بھی دوسری شرطیں جو انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات وقت کی پابندی سے حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو ہمارے درمیان سے مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان تمام مرحوموں کی مغفرت فرما یا اللہ، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ابر رحمت کی گہرباری فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویحات کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، ہمارے تمام اعمال صالحہ مقبول فرما، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہر فرض اور واجب اور سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔